بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمیں کام کاج کرنے کے لیے اعضاء عطا فرمائے اور پاک و پاکیزہ روزی سے ہماری پرورش فرمائی، اور لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55۔ اللہ کے پاک نام سے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جاہرۃ فأخذتہم الصاعقۃ وانتم تنظرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر بجلی نے تمہیں گرفت میں لے لیا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے کلمات کی تشریح۔ پہلا کلمہ ہے نرا۔ نرا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، رویت، دکھائی دینا، نظر آنا۔ یہاں رویت حسی مراد ہے، یعنی طبعی آنکھوں میں کسی شے کے عکس کا سما جانا، اس کو کہتے ہیں نرا۔ آگے ہے دوسرا کلمہ ہے جاہرہ۔ جاہرہ کا معنی ہوتا ہے آشکار، اعلانیہ، سامنے۔ تیسرا کلمہ جو ہے وہ ہے الصاعقۃ۔ الصاعقۃ کا مطلب ہے وہ کڑک جس سے بجلی گرے، موت واقع ہو یا عذاب نازل ہو، اسے صاعقۃ کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر یوں ہے کہ دریا کے شق اور فرعون کے غرق ہونے جیسی واضح نشانیوں کے ظہور کے باوجود بنی اسرائیل ثابت قدم نہ رہے۔ چنانچہ ان کی تاریخ کے عبرت انگیز واقعات میں سے ایک الصاعقۃ کا واقعہ ہے۔ موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے اور آپ اس کے نبی ہیں، کیونکہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہم اس وقت تک آپ کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے جب تک خدا کو ظاہری آنکھوں سے اعلانیہ دیکھ نہ لیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 معتبر افراد کو لے کر کوہ طور پر گئے اور خدا سے آشکار ہونے کا مطالبہ کیا، جس پر وہ سب الصاعقۃ کی نظر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ جہالت پر مبنی ہونے کے علاوہ شان خداوندی کے منافی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑی سرعت سے بلا فاصلہ نازل ہوا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ہونے کا الزام شان خداوندی میں گستاخی تھا، یہ بھی اسی طرح کی ایک گستاخی تھی، جس کا ارشاد ہے سورہ مریم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا عِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو فرزند بنا لیا ہے۔ بتحقیق تم بہت سخت بیہودہ بات زبان پر لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے فرزند کی موجودگی کا الزام لگایا ہے۔ بالکل اسی طرح رویت خدا کا جاہلانہ مطالبہ بھی ایک بہت بڑی گستاخی تھا، جس کا فطری نتیجہ صاعقۃ کا عذاب تھا۔ صاعقۃ عذاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار غضب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
جیسے ارشاد ہوا انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں نے تمہیں ایسی بجلی سے ڈرایا ہے جیسی بجلی قوم عاد اور ثمود پر آئی تھی۔ گوسالہ پرستی اور اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ دونوں ایک ہی نظریے کی عملی شکلیں ہیں، یعنی محسوسات کو خدا سمجھنا اور اللہ کو جسم تصور کرنا۔ ان دونوں میں سے گوسالہ پرستی زیادہ بڑا جرم اور ظلم تھا، ان الشرک لظلم عظیم، لہٰذا اس کی سزا قتل قرار پائی، جبکہ اللہ کے دیدار کا مطالبہ نسبتاً کم جرم تھا لیکن پھر بھی ظلم تھا، اس لیے انہیں صاعقتوں کے ذریعے قتل کیا گیا اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا سورہ نساء میں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جاہرۃ فأخذتہم الصاعقۃ بظلمہم۔ ترجمہ یہ ہے کہ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں، جبکہ یہ لوگ اس سے بڑا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں اعلانیہ طور پر اللہ دکھا دو، ان کی اسی زیادتی کی وجہ سے انہیں بجلی نے آ لیا۔ ان محسوس پرستوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مطالبہ کیا تھا، اوتات یا باللہ والملائکات قبیلاً، بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا یا خود اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، یا خود اللہ کو یا فرشتوں کو سامنے لے آئیں۔ رؤیت خدا کے سلسلے میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس طرح ہے کہ دنیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا نظر آنا کسی طور پر ممکن نہیں، خواہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا دوسرے صالح افراد ہوں۔ فقہ امامیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو کسی رؤیت یا نظر کے احاطے یا کسی نگاہ کی حدود میں محدود ٹھہرانا اس ذات لا منتہائی کی شان میں گستاخی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ بحث آئندہ آئے گی، اس سے مزید تفصیل کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ اس آیت میں جو نکات بیان ہوئے ہیں، اہم نکات وہ دو ہی ہیں۔ پہلا یہ کہ رؤیت خداوندی کا عقیدہ بہت بڑا ظلم اور قابل عذاب گستاخی ہے۔ دوسرا جو اس میں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ رؤیت کا مطالبہ مادہ پرستی کی دلیل اور ایمان بالغیب کے منافی ہے۔ خداوند عالم ہمیں ایمان بالغیب پر قائم رکھے اور تمام قرآنی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔